نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ہم اس سے پہلے پارہ نمبر 1 اور رکوع نمبر 1 to 8 یعنی 1 سے 8 رکوع تک ترجمہ پڑھے تھے۔ اب انشاءاللہ اب ہم رکوع 9 سے پورا 20 تک 15 9 سے 15 رکوع تک اگر پڑھ لیں گے تو ایک 16 ہے۔ اگر ہم 9 سے 16 رکوع تک اگر پڑھ لیں گے تو ایک پارہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ پڑھیں گے، آج اس کو مکمل کریں گے۔ اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو اور یوں ہی مردے جلائے گا۔ اسی طریقے سے مردوں کو زندہ بھی کریں گے اللہ تعالیٰ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار انسانوں کو اپنی اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ یقین پختہ ہو انسانوں کا، ڈگمگاتا یقین نہ رہے۔ اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو، آپ کی عقل میں آ جائے یہ بات۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں۔ جو لوگ سخت دل کے ہوتے ہیں وہ پتھر کے مثل ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ کر رہے۔ اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں۔ پتھر بھی بہت اچھے ہیں، لیکن بعض لوگ اچھے پتھر کی طرح نہیں ہیں۔ ایسے بھی پتھر سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ اور اللہ تمہارے کو تکوں سے بے خبر نہیں۔ ہمارے جو بھی ہم جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، بے خبر نہیں۔ تو اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے؟ کیا یہودیاں ہماری بات پہ یقین لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے نہیں، یہودیاں ہماری بات پہ یقین نہیں لائیں گے۔ اور ان میں کا تو ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے۔ اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، سب کرتے، پھر بدل دیتے ہیں۔ اور جب یہ یہودیوں کا کام ہے، اور جب مسلمانوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تمہیں پر حجت لائیں۔ کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، چاہے چھپاؤ یا ظاہر کرو۔ اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے، مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گھڑت، اور وہ نرے گمان میں ہیں۔ بات چیزیں زبانی پڑھ لیے من گھڑت بول دیتے ہیں تو نرے گمان میں ہیں، غلط گمان میں ہیں۔ تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں، جو اپنے ہاتھ سے لکھ کر کہتے ہیں کتاب ہے۔ یہ سب پہلے کتابیں سب تبدیلیاں آ گئی ہیں اس کے اندر۔ ہاتھ سے لکھیں، پھر کہہ دیں یہ خدا کے پاس سے ہے، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے، اس کے عوض تھوڑے دام حاصل کریں۔ تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ان کے لیے اس کمائی سے۔ اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن تم فرما دو، کیا خدا سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ کیا کبھی خدا کسی سے بات کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ مان لینا، نہیں کہ اللہ کے رسول کی بات وہ نہیں مانتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ تم کو بولا کہ نہیں مانو بول کے؟ اور تو اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا۔ یا خدا پرواہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ ہاں کیوں نہیں جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے، وہ دوزخ والوں میں سے انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ جو اللہ کے باتوں کو نہیں مانتے ہیں، جھٹلاتے ہیں،
خود کے لکھے ہوئے کتابوں کو اللہ کی بتاتے ہیں، کچھ پیسے کماتے ہیں، ایسے لوگ انہیں ہمیشہ اس دوزخ میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور پھر زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے، مگر تم میں سے تھوڑے اور تم روگرداں ہو۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو، پھر یہ جو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، ان پر مدد دیتے ہو گناہ اور زیادتی میں، اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے، تو کیا خدا کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ جو اپنے کو سمجھ میں آ گیا فائدے کا دکھا وہ اقرار کر رہے ہیں، جو فائدے کا دکھا وہ انکار کر رہے ہیں۔ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ کہ دنیا میں رسوا ہو اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیر جائیں گے۔ یعنی ایسے لوگوں کو جو اپنی سمجھ میں ایسے باتوں کو اقرار کرتے ہیں، جو اپنے خلاف باتیں ہیں تو انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ اور اللہ تمہارے کوتوں سے بے خبر نہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی۔ بعض لوگ ایسے ہیں آخرت کی فکر نہیں، ان کو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی اصل ہے سمجھ رہے ہیں وہ، اور دنیا کی زندگی مول لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ان کی مدد کی جائے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ آپ کو کتاب عطا کی، اور اس کے بعد پہ در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے کھلی نشانیاں عطا فرمائی، اور پاک روح سے اس کی مدد کی۔ بی بی مریم کو عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے پاک روح سے اللہ نے پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ سب آپ ہم جانتے ہیں۔ تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں، تکبر کرتے ہو کہ تم ان سے اور گرے کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گناہ کو شہید کرتے ہو؟ دیکھو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اب بعض لوگ ایسے بھی ہیں بغیر باپ کے پیدا، ارے اللہ کی وہ شان ہے، آدم علیہ السلام ہمارے آپ کے والد محترم کو نہ باپ نہ ماں پیدا کیا، بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں، بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں، بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے، کن فیکون کے مالک ہیں۔ اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت کی ہے ان کے کفر کے سبب، تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے ساتھ والے کتاب توریت کی تصدیق فرمائی، اور یہ کتاب ایسی ہے کہ توریت کی تصدیق فرما رہی ہے، توریت سچی کتاب ہے کہہ رہی ہے۔ اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلے کو کافروں پر فتح مانگتے تھے، یہی نبی کے وسیلہ لے کر کافروں کو فتح مانگتے تھے پہلے تھے، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا، اس سے منکر ہو بیٹھے۔ تو اللہ کی لعنت منکروں پر۔ کس برے مولوں تو انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہو، اللہ تعالیٰ جو اتارا ہے ہمارے لیے اس کے انکار کر رہے ہیں، اس کے جلن
سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے، اللہ تعالیٰ جس بندے پر چاہے جو عنایت فرما دیتا ہے، جلن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور وہ ہوتے کون جلن کرنے والے؟ وہی اتارے تو غضب پر غضب کے سزاوار ہو۔ اگر آپ ایسا کہ اللہ کے خلاف جاتے ہیں تو غضب پر غضب کے سزاوار ہو، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں وہ جو ہم پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب ان سے کہہ رہے ہیں، جیسا مثال کے طور پر یہودیوں سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن پر ایمان لاؤ اللہ کے، تو یہ کہ نہیں، وہ جو ان کے اوپر اترا تھا تو رہے زبور جو پہلے کی، بولتے ہیں کہ اس پر ایمان لائیں گے، اس پر ایمان وہ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں وہ جو ہم پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی یہ انکار کر رہے ہیں اور باقی سے منکر ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہ حق ہے کہ اس کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہے، وہ کتاب بھی اتری ہے یہودیوں کے اوپر، وہ بھی حق کتاب ہے، لیکن اب وہ حق کتاب کو پر چلنا نہیں ہے، منسوخ ہو گئی ہے۔ حالانکہ حق ہے ان کے پاس والی کی تصدیق فرماتی ہے وہ کتاب، فرماتا ہوا تم فرماؤ کہ پھر اگلے انبیاء کو کیوں شہید کیا؟ اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر تشریف لائے تو پھر نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ کھلی نشانیاں موسیٰ علیہ السلام لائے ہیں، اس کے باوجود بچھڑے کو، گائے کو یہ کیا کرتے ہیں؟ معبود بنا لیتے ہیں۔ اور تم ظالم تھے، اور یاد کرو جب ہم نے تم پر پیمان لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا، جو ہم تمہیں دیتے ہیں زور سے اور سنو۔ بولے ہم نے سنا اور نہ مانا، اور ان کے دلوں پر بچھڑا رچ رہا تھا ان کے کفر کے سبب۔ تم فرما دو کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان؟ اگر ایمان رکھتے ہو تو تم فرماؤ، اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہو نہ اوروں کے لیے، تو بھلا موت کی آرزو تو کرو اگر سچے ہو۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم موت کی آرزو کرو اگر سچے ہیں تو، اور ہرگز کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے۔ یہ یہود و نصارہ کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، ان بدعمالیوں کے سبب جو آگے کر چکے ہو، اور پھر اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں۔ ایسے ظالم ہیں سب سے زیادہ وہ جینے کے ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں سے ایک کو تمنا ہے کہ کہیں 1000 برس جیے۔ مشرک ایسے بھی ہوتے ہیں کہ 1000 برس جینا چاہتے ہیں، اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا، کیونکہ 1000 سال رہیں گے تو 1000 سال عذاب سے بچ جائیں گے۔ اتنی عمر دیا جانا اور اللہ ان کو تک دیکھ رہا ہے۔ تم فرما دو جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو تو اس جبرائیل نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا، اللہ کے حکم سے یہ قرآن کو جبرائیل امین نے لایا، اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا۔ اور یہ کتاب ایسی ہے، تورات، زبور، انجیل اور دوسری کتابوں کی جو اتاری گئی ہیں تصدیق فرماتے ہیں۔ ایسی مدلل کتاب اللہ نے دیا ہے ہم کو اور آپ کو، ہم اور آپ کو، اور ہدایت و بشارت۔ یہ قرآن اتارا اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا اور ہدایت و بشارت مسلمانوں کو دیتا ہے۔ ہدایت اور بشارت ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے، مسلمانوں۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا، تو اللہ دشمن سے کافروں کا اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری۔ یہ آیتیں کیسی ہیں؟ روشن آیتیں ہیں، کھلی آیتیں ہیں، اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لوگ۔ اور کیا جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں اور ان میں کا ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے، بعض وعدہ کرتے ہیں پھر وعدہ خلافی کرتے ہیں، اس کو پھینک دیتے ہیں، بلکہ ان سے بہتروں کو ایمان نہیں، اس کا مطلب ان کے بہت سے لوگوں کو ایمان والے نہیں ہیں،
اور جب ان کے پاس تشریف آیا اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے. ہمارے آقا دو جہاں آئے اور ان کی پوری کتابوں کو سچ ہے ان کی تصدیق فرما رہے ہیں. اللہ کے یہاں سے ایک رسول جو ان کتابوں کی تصدیق فرماتا تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دی، گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے. اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے. سلطنت سلیمان کے زمانے میں، یعنی سلیمان علیہ السلام، یہ بھی بہت اولو العزم پیغمبر گزرے اللہ کے. سلطنت سلیمان کے زمانے، سلیمان علیہ السلام کو ساری ہواؤں پر ساری دنیا پر سلطنت تھی. تو ذکر ہے سلطنت سلیمان کے زمانے میں، اور سلیمان نے کفر نہ کیا. ہاں شیطان کافر ہوئے، لوگوں کو جادو سکھاتے اس زمانے میں. اور وہ جادو جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اترا، وہ جادو کیا ہے؟ ہاروت و ماروت پر اترا، دو فرشتے تھے اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے، حتیٰ جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش میں ہیں تو اپنا ایمان نہ کھو. تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالے مرد اور، وہ ایسے جادو سیکھتے تھے ان سے مرد اور عورت میں جدائی ڈالتے تھے، دوریاں ڈالتے تھے. جدائی ڈالیں مرد اور عورت، مرد اور اس کی عورت میں، اور اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے. اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا. جو سیکھ رہے ہیں جادو وہ سیکھ رہے ہیں، وہ ان کو ہی نقصان دے گا، نفع نہ دے گا. اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں. یہاں پر اگر کوئی ایسا کام کیا، جادو وغیرہ جو کرتے ہیں، تو آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں. اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچیں. کسی طرح انہیں علم ہوتا وہ اپنی جانیں بیچ دیے ہیں جادو میں. اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہوتا. اگر وہ ایمان لا کے پرہیزگار بنتے، جادو ٹونا نہ کرتے، تو اچھا ثواب بہت اچھا ہوتا. اس کا ثواب بہت اچھا ہے. کسی طرح انہیں علم ہوتا. اے ایمان والو، رائنا نہ کہو. رائنا کہہ کر مذاق اڑاتے تھے. تو وہی آئی رائنا نہ کہو، اور یوں عرض کرو کہ ہمارے آقا دو جہاں کو رائنا کہہ کر مذاق کرتے تھے، نعوذ باللہ. تو آیت آئی رائنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر رکھے ہیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ جو کافر ہیں، کتابی یا مشرک، کافر ہو یا مشرک ہو، وہ نہیں جانتے اللہ کے سوا کسی اور کو خدا کہتے ہیں، وہ ہوتے ہیں مشرک. پتھر کو خدا بول رہے ہیں، جھاڑ کو خدا بول رہے ہیں، آگ کو خدا بول رہے ہیں، سورج کو خدا بول رہے ہیں، یہ مشرک ہے. اب بعض علماء ایسے بھی ہیں، کہیں اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہوئے تو وہ مشرک شرک بولتے ہیں. ایسا نہیں ہے. کافر کتابی یا مشرک وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلا اترے تمہارے رب کے پاس سے، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا. جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے سب کچھ؟ اللہ ہی کے لیے. زمین اور آسمان کی بادشاہیت بھی اللہ ہی کے لیے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی نہ مددگار کوئی نہیں ہوگا. کوئی حمایتی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا. کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوا تھا؟ یعنی ایسے سوال جو کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں، ہیکڑی حجتی کے سوال نہ کہو جو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوا تھا، اور جو ایمان
के बदले कुफ्र ले लिए वो ठीक रास्ता बह गया। बहुत किताबियों ने चाहा काश तुम्हें ईमान के बाद कुफ्र की तरफ फेर दें अपने दिलों की जलन से, बाद इसके कि हक़ और इन पर खूब ज़ाहिर हो चुका है तो तुम छोड़ो और वो दरगुजर करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म लाए। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और नमाज कायम रखो और ज़कात दो और अपनी जानों के लिए जो भलाई आगे भेजोगे इसे अल्लाह के यहाँ पाओगे। बेशक अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। और अहले किताब बोले हरगिज़ जन्नत में न जाएगा मगर वो जो यहूदी और नसरानी हो, ये इनके ख्याल बंदियाँ हैं, ये ख्याल बेधड़ा ख्याल बंदियाँ हैं लोगों के। तुम फरमा लाओ अपनी दलील अगर सच्चे हो। हाँ, यूँ नहीं जिसने अपना मुंह झुकाया अल्लाह के लिए और वो नेकोकार बना, अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देते हैं। तो इसका नेक इसके रब के पास है और उन्हें ना कुछ अंदेशा होगा और ना कुछ गम होगा। जो नेक बंदे हैं, जो अल्लाह की बातें सुनते हैं या रसूल जो अहकाम आता है उस पर चलते हैं, तो उनको ना गम होगा ना अंदेशा होगा, उन्हें ना कुछ अंदेशा हो और ना कुछ गम। और यहूदी बोले नसरानी कुछ नहीं, यहूदी बोले नसरानी कुछ नहीं और नसरानी बोले यहूदी कुछ नहीं। हालांकि वो किताब पढ़ते हैं, उसके बाद यहूदी नसरानी को कुछ नहीं बोलते, नसरानी यहूदी कुछ नहीं बोलते। इसी तरह जाहिलों ने उनकी सी बात कही तो अल्लाह क़यामत के दिन उनसे फ़ैसला कर देगा। इसका फ़ैसला अल्लाह ताला करने वाले हैं। जिस बात में झगड़ रहे हैं और इससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह की मस्जिदों को रोके, उनमें नाम खुदाए जाने से और उनकी वीरानी में कोशिश करे। मस्जिदों की वीरान बनाने के वास्ते भी कोशिश करते हैं बाद लोग। उनको ना पहचान पहुंचता था कि मस्जिदों में जाएं, मगर डरते हुए उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और उनके लिए आखिरत में बड़ा अजाब है। जो मस्जिदों को वीरानी में करने की जो कोशिश करते हैं उनको आखिरत में बड़ा अजाब है। और पूरब व पश्चिम सब अल्लाह ही का है, पूरब से लेकर पश्चिम तक, यानी सारी दुनिया में जो कुछ है वो अल्लाह ही का है। तो तुम जिधर मुंह करो उधर वजह अल्लाह, खुदा की रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जे है। बेशक अल्लाह वसत वाला, इल्म वाला है। और बोले खुदा ने अपने लिए औलाद रखी। बाद लोग कहते हैं अल्लाह ताला की भी औलाद है, औलाद रखी। पाकी है उसे, बल्कि उसके मिल्क है जो कुछ आसमान और ज़मीन में, वो पाक है। जो कुछ आसमानों और ज़मीन में वो उसी का है। सब इसके हुजूर गर्दन डाले हैं। नया पैदा करने वाला आसमान और ज़मीन का, और जब किसी बात का हुक्म फरमाए तो उससे यही फरमाता है कि हो जाओ, फ़ौरन हो जाती है। अल्लाह ताला से कुन फयकुन, किसी चीज़ को हो जाओ कहते हैं तो वो हो जाती है। और जाहिल बोले अल्लाह हमसे क्यों नहीं कलाम करता। बात ऐसे भी जाहिल है, अल्लाह ताला रसूल से कलाम करते हैं, हमसे क्यों नहीं करते। या हमें कोई निशानी मिले इनसे, इतनी बड़ी बड़ी निशानियाँ दे रहे हैं अल्लाह ताला रसूलों के ज़रिए, फिर बोलते हैं निशानी मिले। इनसे अगलों ने भी ऐसी ही कही और उनकी सी बात, इनके दिल के दिल एक हैं, उनके दिल एक हैं, वो उससे बातें करते हैं। बेशक हमने निशानियाँ खोल दी हैं यकीन वालों के लिए, जो ईमान वाले हैं उनको निशानियाँ काफ़ी हैं अल्लाह ताला के। बेशक हमने तुम्हें हक़ के बाद भेजा, हक़ के साथ भेजा, कुछ खबरी देता और डर सुनाता, और तुमसे दोज़ख वालों का सवाल ना होगा, और हरगिज़ तुमसे यहूद और नसारा राज़ी न होंगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि वलन तरज़ा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिउ मिल्लतहुम, हरगिज़ तुमसे यहूद और नसारा राज़ी न होंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे मुसलमान कंट्री यहूद और नसारा से दोस्ती कर रहे हैं उनको राज़ी करने के लिए। और अल्लाह ताला खुली निशानियों में अल्लाह ताला अपने कलाम में कह रहे हैं और हरगिज़ तुमसे यहूद और नसारा राज़ी न होंगे। ये आयत नंबर 119 में है। आयत नंबर 119 अल्लाह ताला लिखे हैं वलन तरज़ान कल यहूद वलन नसारा तत्तबिउ मिल्लतहुम, और हरगिज़ तुमसे यहूद और नसारा राज़ी न होंगे जब तक तुम उनके दीन की पैरवी न करो।
جب تم ان کے دین کی پیروی کریں گے تو جو تم ان سے راضی ہوں گے۔ دیکھو کیا اللہ تعالیٰ کھل کر بیان کر رہے ہیں اپنی کتاب میں۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، بڑے غور کرنے کی بات ہے یہ۔ اور ہرگز تم سے یہود اور نصارہ راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ اللہ، اور تم فرما دو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور اگر تو ان کی خواہشوں کا پیرو ہوا بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا، تم جانتے بوجھتے بھی اگر ان کے پیروکاری کر رہے ہیں، ان کے ہو رہے ہیں، تجھے علم آ چکا تو اللہ سے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے جب عذاب آیا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اور نہ مددگار ہوگا۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہے اس کی تلاوت کرتے ہیں، ویسی اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور جو اس کے منکر ہوں تو وہی ضیاءکار ہیں۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور جو میں نے اس زمانے کے لوگوں پر تمہیں بڑائی دی، اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی، یعنی قیامت کے دن کو یاد رکھو اور ڈرو کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا، اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑیں گے، بدلہ ملے گا ملے گا، اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے، کافروں کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ينصرون، اور کافروں کوئی سفارش نفع نہ دے گی اور نہ ان کو مدد ہوگی۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں۔ فرمایا میں تمہیں لوگوں کو پیشوا بنانے والا ہوں۔ عرض کی اور میری اولاد سے فرمایا اے میرا عہد ظالموں کو نہیں پہچانتا۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع یا امان بنایا اور ابراہیم علیہ السلام کو کھڑے ہونے کو جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا گھر خوب ستھرا رکھو، یعنی جو کعبۃ اللہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے، وہی ہے طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ اور جب عرض کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب اس شہر کو امان والا کر دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے، اور ان میں سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں۔ فرمایا اور جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کو اسے بھی دوں گا، پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ دوزخ کیا ہے؟ بہت بری جگہ ہے۔ پلٹنے کی، اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم علیہ السلام اس گھر کو نیویں، اور اسماعیل علیہ السلام پر یہ کہتے ہوئے اسے رب ہمارے ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی ہے سنتا ہے جانتا ہے، اے رب ہمارے اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرمان بردار، اور ہمیں تمہاری عبادت کے لائق بتا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا۔ انکا انت التواب الرحیم، انکا انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، مہربان۔ اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول انہیں میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرما، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے، اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون منہ پھیرے سو اس کے جو دل کا احمق ہے، اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا ہے، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں ہے۔ جبکہ اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ، عرض کی میں نے گردن رکھی اس کے لیے جو رب سے سارے جہاں کا اور اسی دین کی وصیت کا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے
نبیوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا تو نہ مرنا مگر مسلمان، بلکہ تم میں سے خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، جبکہ اس نے اپنے نبیوں سے فرمایا میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ بولے ہم پوجیں گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے آبا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور خدا اور ہم اس کے حضور گردن رکھیں گے۔ یہ ایک امت ہے کہ گزر چکی، اس کے بعد لیے ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم کھاؤ کماؤ، اور ان کے کاموں کی تم سے پرستش نہ ہوگی۔ اور کتابی بولے یہودی یا نصارہ ہو جاؤ راہ پاؤ گے، تو فرماؤ بلکہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کا دین لیتے ہیں، یہود و نصارہ کا نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یوں کہو کہ ایمان لائے اللہ پر اس کی جو ہماری طرف اترا، یعنی قرآن کی طرف، قرآن کی، اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام، وہ یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد میں، ان کی اولاد پر، اور جو عطا کیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ، اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء اپنے رب کے پاس سے، ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہیں۔ پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا کہ لانے جب تو وہ ہدایت پا گئے اور نہ منہ پھیریں تو وہ نری ضد میں رہیں، تو اے محبوب عنقریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا، اور وہی ہے سنتا جانتا، ہم نے اللہ کو رینی ہے اور اللہ سے بہتر کسی کی رینی، اور ہم اسی کو پوچھتے ہیں۔ تم فرماؤ کہ کیا اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا بھی مالک ہے اور حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی، اور ہماری کرنی ہمارے ساتھ اور تمہاری کرنی تمہارے ساتھ، اور ہم نرے اسی کے ہیں۔ بلکہ تم یوں کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے، تو فرماؤ کیا تمہیں علم زیادہ ہے یا اللہ کو اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو، تم کو کھلی نشانیاں مل رہے ہیں، گواہی مل رہے ہیں، اور اسے چھپاتے ہیں، اور خدا تمہارے کوتوں سے بے خبر ہے، تمہارے کارناموں سے بے خبر ہے۔ اور ایک گروہ ہے جو کہ گزر گیا، ان کے لیے ان کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، اور ان کے کاموں کی تم سے پرستش نہ ہوگی۔ جو بھٹک گئے ہیں، بھٹک رہے ہیں، ان کے کاموں کی جو اچھے ہیں، اللہ کی سن رہے ہیں، اللہ کی بات مان رہے ہیں، ان سے جو بھٹک گئے ان کا حساب ان کے ساتھ ہی رہے گا، ان سے کوئی پرستش نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمارا آدھا پارہ پڑھنے کا جو میرا پروگرام ہے، وہ اس سے پہلے میں آپ کو رکوع نمبر 1 سے 9 تک پڑھا تھا، اب آج 9 سے 16 تک ہو گیا ترجمہ، یعنی ایک رکوع میں ایک پارہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ ہم سے کام لینا چاہ رہا ہے تو ہم روزانہ آدھا پارہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ قرآن تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن ترجمہ اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اللہ کا ہمارے پیغامات، اللہ نے ہم کو کیا کیا دیا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو میں سوچا کہ آدھا جو ہے پارہ اردو ترجمہ پڑھوں، تو آخر وہ مکمل ہو گیا ہے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے دوسرے پارے کی شروعات کے وقت میں۔ اللہ